آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ 60 اور 70 کی دہائی پاکستان میں عوامی سیاست کی دہائی تھی۔ اس سیاست نے پاکستان میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے برج الٹ دیے۔ آج اسی حوالے سے تناظر میں ہمارے مہمان ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب ملک حاکمین خان۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ السلام جی، خوش آمدید، آپ پی ٹی وی میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات۔ اور مجھے خوشی اس بات کی کہ میں نے جب آپ کو کہا تو آپ اٹک سے اسی وقت چل پڑے۔ یہ کیا سیاست ہے کہ آپ ایک دم پرانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سکیجول عوامی کاموں کے لیے طے کر لیتے ہیں؟ آپ اس سے پوری طرح باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا ایک لیڈر تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس سے ایک عشق حد تک عقیدت تھی، ہے، رہے گی زندگی عشق ہے، سیاست سے بھی آگے، اور اسی طرح سیاست میں آیا۔ تو آپ نے جو بات کی تو میں آپ کو آپ کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک نظریاتی آدمی ہیں، آپ میں وہ جذبہ ہے حب الوطنی کے ساتھ ساتھ ایک خلق خدا کی خدمت کا، تو مجھے تو خوشی ہوئی۔ میں نے تو مہربانی آپ کی، بس مہربانی۔ اچھا ملک صاحب، آپ ایک پاکستان کے ایک ایسے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں اٹک سے، جہاں پہ بڑے بڑے جاگیردار اور پاکستان کے جو یونائٹڈ پنجاب کے پرائم منسٹر بھی وہیں سے تعلق رکھتے تھے۔ جب 70 میں آپ نے الیکشن لڑا تو بڑے بڑے جاگیردار، ٹمندار، بڑے بڑے خان، آپ ان بڑے بڑے جاگیرداروں میں ایک مڈل کلاس کی سیاست کو آگے لیتے ہوئے کیسے جیت کے 70 میں کیا تھا اس میں دراصل بات بڑی واضح ہے، وہاں جاگیردار بھی تھے اور انگریزوں کے سر خطاب یافتہ بھی تھے، انگریزوں کے وفادار بھی تھے، اور بڑے نامور لوگ تھے۔ کتنے سر خطاب یافتہ؟ 4 تو جی، 4 جی ہاں، ان کے میں نام لوں تو ابھی تو میں سمجھ تو نہیں، لیکن یعنی وہ وزیرداری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان کے آگے اولاد تھی لائک سردار شوکت ایاز جیسے بندے، جو امیدوار بھی تھے وزارت اعلیٰ کا، اور میاں ممتاز دولتانہ صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے سب کو، سردار صاحب کو بھی، وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، کیونکہ اس وقت بڑی گھن گرج تھی کونسل مسلم لیگ کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں جب میدان میں آیا تو اس وقت تو حالات ایسے تھے، کنونشن لیگ کا دور تھا، مجھ پہ حملہ ہوا، مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، کیونکہ میری ہمیشہ کے لیے غریب جو تھے نا، مزدور کسان، وہ میں خود بھی ایک ذمہ دار ہوں، والد صاحب کبھی میرے مظاہرے کا کسی سے، میرے لواقین سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو میں ان کو ساتھ دیتا، غریبوں کا۔ آٹے کا مسئلہ تھا، ایک قات پڑ گیا تھا، مشکلات ہو گئی تھی، میں ان کی سپورٹ میں ڈپٹی کمشنر سے وہ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کیمل پور تھا، تو پیر صلاح الدین صاحب تھے، میں وہاں ان لوگ پورے کا پورا پیر صلاح الدین مکھڈ والے؟ نہیں، پیر صلاح الدین ڈپٹی کمشنر جو فوت ہو گیا۔ میں ان سے جا کے ان کا کیس پلیٹ کیا، لڑا، کچھ اس طرح کرتے کرتے کامیابی ہوئی۔ وہ ہونے کے بعد جب کامیاب ہو گئے، پرمٹ لے لیا، تو آگے جو پرمٹ ایجنسی والے نے جو ایشو کرنا تھا آٹا وغیرہ لوگوں کے لیے، اس نے رکاوٹیں ڈال دیں۔ درمیان میں انہوں نے ایک بڑا سسٹمیٹک کیلکولیٹڈ طریقے سے کوئی 30-35 لوگ میرے پہ حملہ آور ہونا تھا، وہ ہوئے۔ الحمدللہ میں نے بڑے ایتھلیٹ تھا، کھلاڑی تھا میں سے، یہ ایک بات ہے جی۔ تو میں نے وہ ادھر ادھر کر کے مشکل سے میں نے جان بچا کے پھر میں نے 2 آدمی کو گرایا، الحمدللہ۔ اور لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے، ادھر پسٹل میرا تھا، لائسنس یافتہ تھا، تو وہ گولیاں پڑتے وہ اس میں میں نے 3 تو بری، اور تینوں کو اللہ کا الحمدللہ اس میں ان سے مقابلہ کیا، وہ پھر بھاگ گئے۔ اس سے یہ ہوا کہ 560 کے قریب میرے حق میں شہادت صفائی، اچھا آپ کے حق میں 560 لوگ آئے، غریب جی غریب، امیر ہم سے کب رشتہ ڈالتے ہیں، امیر ان کی تو سوچ ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ تو کسی کو یہ آپ کا ایک تشخص بنا میرا غریب، اور اسی وجہ سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ تو عوام تو مجھے ایک پیروں کی طرح سمجھتے ہیں۔ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی بنی، پارٹی میں تو میں شامل ہو گیا، میں تحصیل کا پریزیڈنٹ بنا، میرے اور بھی جو دوست تھے، لیکن فیصلہ بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ کیمل پور اور میاں والی اور جھنگ میں ٹکٹ جاری نہیں کرنے۔ اچھا، صوبائی اور قومی ٹکٹ جاری نہیں، کیونکہ ہمارے 1970 کے بعد ہے، وہ پوزیشن کمزور ہے، ابھی پارٹی آرگنائز نہیں ہے، تو اس سے، لیکن ہم نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ٹکٹ ہے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا نام بھی استعمال کرنے ہیں،
اور یہ اس طرح ہم نے کرنے ہیں. میرے دوست تھے اس وقت, ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی تھے, عاشق کلیم مرحوم فوت ہو گئے. ہم نے کوشش کر کے بھٹو صاحب سے کوارڈینیشن کی. اس وقت یہ موبائل سسٹم اور تھا, پی سی کیو پہ گئے, جا کے وہاں سے فون کیا بھٹو صاحب سے. بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہو, یہ ہے وہ, میں سمجھتا ہوں یہ اس طرف جو انہوں نے ان کی اپنا ایک تھا سوچ تھی. لیکن ہم نے چپکے سے کر کے تو الیکشن میں سارے ہم نے اپنے طور پہ اچھا چلے گیا. ان بھٹو صاحب نے کہا میں نہیں آؤں گا بھائی, اچھا وہاں میں آپ کی الیکشن کمپین پہ نہیں آؤں گا, مجھے کوئی اس میں نہیں, وہاں تنظیم نہیں بنی اور یہ ایسے مذاق نہ اڑائے. لیکن عوام تیار ہو چکے, ہم نے جی تمام سیٹوں پہ ایک طرف مطلب یہ سارے جاگیردار, ہسٹوریکل بات ہے, اور اس میں سب لوگ تھے. لیکن الحمدللہ یعنی دیکھیں نا, حالانکہ کونسل مسلم کی اکثریت وہاں وہ بھی جیتی. میں نے الحمدللہ میں نے اس حد تک کامیابی حاصل کی 1970 میں, 70 کا انتخاب بڑا تاریخ ساز انتخاب. سردار شوکت یاد میرے وہاں اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ لوگ تشریف لائے پورے بمائے فیملی کہ بھائی آپ ایسے نہ کریں, میں چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں. میں نے اتنی پر امید تھا, میں نے کہا سردار صاحب آپ کس سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ پی پی جو آپ کا ہے اس میں میں لڑنا چاہتا ہوں, کیونکہ میاں صاحب میاں ممتاز دولتانہ صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور میں چیف منسٹر پنجاب کا کینڈیڈیٹ ہوں. میں نے کہا یہ سیٹ تو میں نے جیت لی ہے. اچھا آپ نے کیا دیا؟ میرے دل ایسے نکلے بات. اچھا وہ ایک دم جرگا آیا تھا نا جی, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا آپ میرا جیسے میرا سکندر بیٹا ہے ایسے آپ بیٹھے ہیں, آپ ایسے نہ کریں. میں نے کہا جی یہ سیٹ تو میں نے جیت لی, تو آپ کسی اور سیٹ پہ جائیں. بہرحال وہ ناراض ہو کے چلے گئے. الحمدللہ مختصراً میں اتنا میں کہنا چاہتا ہوں غنی صاحب کہ خداوند تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکر ہے, میں ناچیز اس قابل ہی نہیں ہوں کہ تمام جاگیردار ایک اور میں اکیلا ایک ہے. میں نے الحمدللہ ان کی ضمانتیں ضبط کی 70 کے, اور 70 کے, اور بلے بلے لوگوں کو یہ اعتماد تھا. بھٹو صاحب کا کیا رد عمل آیا؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ بھی آتی ہے بات. لوگوں کو یہ اعتماد تھا کہ یہ بھٹو صاحب جو پروگرام اور منشور لے کے جو مطلب میدان میں اترے ہوئے ہیں, یہ نظریاتی ہے اور یہ بندہ مکمل طور پہ فٹ ہوتا ہے. تو بھٹو صاحب کا کیا رد عمل؟ بھٹو صاحب کا کیا میں بتاؤں, بھٹو صاحب اچھا بھٹو صاحب نے جی بڑے بے چین تھے کہ یار اس بندے نے کمال کر دی, بڑے بڑے برج الٹ دیے, سردار شوکت اجاز جیسا بندہ بھاگ گیا, بڑے بڑے لوگ آئے. یہ تو مجھے بلایا جی, میں اس وقت پی سی نہیں تھا, اس وقت انٹرکانٹیننٹل ہوٹل تھا, بلایا جناب پنڈی میں بلایا, بلا کے میں بیٹھا ہوں. مصطفیٰ کھر تھے وہاں, نورا ایک ان کا ایک بڑا ملازم, بڑا مشہور وفادار ملازم, نورا مغل جی, اللہ جنت نصیب کر بھی فوت ہو گیا جی. تو ہم بیٹھے, میرے سے کچھ تھوڑی باتیں شیئر بھٹو صاحب نے کی. یہ انہیں یار الیکشن لڑ گیا, یہ ایسے جس طرح پیار سے بڑا, وہ پکچر آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے, ہر چیز آپ کے پاس تصویر ہے؟ تصویر ایک نہیں, میرے پاس تمام بھٹو صاحب کا آپ آرکائیو محفوظ رکھتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, وہ تو بہت اعلیٰ بات ہے. تو پھر آپ کی انٹرکانٹ میں گئے, آپ انٹرکانٹ میں بیٹھے ہوئے تھا, ہم بھٹو صاحب تھا, تو مصطفیٰ کھر ذرا اس سے قریبی تھا اور ذرا وہ پوری مطلب بھٹو صاحب کی کیئر کرتا تھا. تو مصطفیٰ کھر کو بھٹو صاحب مخاطب ہوتے ہیں, بھٹو صاحب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صاحب اس کو نام لے کے, مصطفیٰ اس لڑکی کی آنکھوں میں وفا ہے, اور دنیا مجھے چھوڑ جائے گی, دنیا ہمارے اعتماد کو بیٹرے کرے گی, لیکن یہ کبھی ہمارے اعتماد کو بیٹرے نہیں کرے. بھٹو صاحب نے وہ ریکارڈ میں ہے. اچھا ایسے نہیں, ویسے بات جو کرتے, کیونکہ یہ بات تو دنیا جانتی ہے, سنتی ہے, سن بھی رہے ہیں, وہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں, مجھ پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں. بھٹو صاحب نے کہا, اور الحمدللہ میں نے پھر ثابت کیا, آج 43 سال سے میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایسے میدان میں اترا ہوں. میں نے اس سے وفا. اس کے بعد آپ کو صوبائی وزیر بنا دیا گیا, جب پیپلز پارٹی 71 دسمبر میں حکومت میں آئی, آپ 5 سال وزیر رہے. 5 سال مفت 5 محکموں کا, 5 آج تو ایک منسٹر کے بعد ہاؤسنگ, فزیکل پلاننگ, اوقاف, فوڈ اینڈ کوآپریٹو اور پریزن. یہ آپ کو روٹی کپڑا اور مکان کا کہنا چاہیے وزیر بنا دیا. بھٹو صاحب نے اس لیے وہ مجھے دیے ایک عوامی آدمی کہ بھئی میں ایک انہوں نے بھٹو صاحب نے اس قوم کو ایک منشور دیا تھا, روٹی کپڑا مکان, تو مجھے یہ ذمہ داری سونپی صوبے میں ایک ایسے شخص کو جو یہ درد رکھتا ہے, جو درد بھی رکھتا ہے, اور انہیں یہ اعتماد تھا کہ یہ میرے اعتماد پہ پورا اترے گا. جو میری سوچ ہے, میرے نظریات ہیں, میرا اورینٹیشن ہے, میری آئیڈیالوجی ہے, یا میں جس طرح قوم اور ملک کی خدمت کرتا ہوں, جس طرح میں کمیٹڈ ہوں, یہ بندہ اس پہ پورا اترے گا. اچھا بھٹو صاحب میں وہ کیا سحر تھا
کہ وہ سحر ابھی تک ختم نہیں ہوا اور آپ ابھی عشق میں مبتلا ہیں. میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں باتیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے انسان صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اچھا. اس کا ویژن، اس کی سوچ، اس میں کرزما، اس کا اورینٹیشن جسے میں نے کہا ہے، اس بندے میں عوام کے ساتھ کمٹمنٹ. اور جی کیا کمٹمنٹ، لاکھوں انسان اگر نیچے جلسہ عام ہو رہے ہیں تو وہاں سے لاکھوں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ اس کو ایک دفعہ مجھے یاد ہے، یہ میں کہتا ہوں کیا بات تاریخ ہے، اسی لیے میں نے آج آپ کو دعوت دی. ایک وہ ہو رہا ہے جی ادھر وہ تھوڑا سا جلسہ ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، شور ہو رہی ہے، شور آپس میں تھوڑا یہ ہے کہ ادھر بیٹھے ہوتا ہے جلسوں میں، تو بھٹو صاحب وہاں سے آواز دیتے ہیں، اوے نور خان، اوے فلاں فلاں. اندازہ لگائیں کہ ان کو جو ایک دفعہ بندہ مل جائے اس کا نہ وہ نام بھولتے تھے، اچھا، نہ اس سے کبھی یہ لوگ تو آج کہتے ہیں نا کہ ہم نے کہیں دیکھا ہوگا، ہم نے کہیں آپ کو دیکھا ہے یا کس طرح. نہیں، بھٹو صاحب یاد رکھتے تھے. دور سے مجھے کہتے ہیں حاکمین ان کو جاؤ نور خان کو فلاں فلاں کو کہو ذرا ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، اچھا، افراتفری مت کریں. پھر سر اس کی خوبیاں جو تھیں نا جی، کیا کیا تھی؟ میں کہنا چاہتا ہوں جی اس کی خوبیاں تو خدا داد صلاحیتوں کا مالک تھا. ایسا انسان قانی صاحب صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز کی میں بات کروں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور غریبوں کے ساتھ چلنے والا. یہ تعریف اس کے وہ انسان کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے، نبض اور دل پہ وہ اتنا اس میں وہ بلبتگی کے ساتھ ساتھ اس میں جو اس پسیو خلق خدا کے لیے، اس تیسری دنیا کے مظلوموں کے لیے، مزدور اور کسانوں کے لیے، بے بس بے سارا لوگ. آپ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی خاطر جیل بھی چلے گئے، پھانسی کی کوٹری تک چلے گئے، وہ کیا تھا؟ میں کہتا ہوں جی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں لیاقت باغ فائرنگ کیس میں آپ کو گرفتار کیا تھا. میں اگر آپ کو ریک کارڈ کے مطابق نہیں، آپ بتائیں وہ واقعہ کیا ہوا اور کیا ہوا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہلے تو گرفتار ہوا نا جی. شروع میں تو بھٹو صاحب جب آئے مجھے بھی گرفتار ہوا، مجھے اٹک لے گئے، اٹک قلعہ جی، مشہور زمانہ. اس کے بعد پھر آنے کے بعد ادھر سے میں نے پھر فوراً رش کیا، بھٹو صاحب کو لے کے چلے گیا مری، اور کچھ لیڈران مارشل لگا جی، وہاں بھٹو صاحب کو لے گئے، ساتھ کچھ لیڈران تھے، کچھ ایبٹ آباد چلے گئے. میں نے فوراً رش کیا ادھر، ہیلی کاپٹر پہنچے ادھر، میں افطاری کی دوسرے دن میں پہنچا. میں کیا میں نے سیفسل ہوٹل سے میں نے کھانا وانا، یہ ایک ہی شکتان ہے جی وہاں، بس وہاں ادھر کبھی ایک سے مل رہا ہوں. پھر میں وہاں بھٹو صاحب سندھ ہاؤس میں تھے، وہ اوپر پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں جناب ادھر ڈیرے لگا دیے. اندر بیٹھا ہوں، اندر سے نکلتا ہوں تو باہر گیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں. اچھا، ایک عقیدت دیکھو نا، ہاں اچھا بھٹو صاحب کو ملنے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ ادھر بھی سب وہ اپنی جگہ سوائے. پھر آپ ملے بھٹو صاحب کو؟ ہاں جی، ایک دفعہ. کیا بات ہوئی ادھر مری میں بھٹو صاحب نے جب مارشل لا لگ چکا تھا؟ مارشل لا تاریخ کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. بھٹو صاحب خلاف ایک معمولی بات نہیں، بہت بڑا سسٹمیٹک کیلکولیٹڈ سازش تھی، اور بین الاقوامی سازش تھی. اچھا، عالمی سازش تھی. اور سازش کیا کہا بھٹو صاحب نے؟ بھٹو صاحب تو وہ تو سب کچھ کرتے تھے، لیکن جو بھٹو صاحب آگے آنا چاہتا ہوں میں آپ سے، اگر آپ مجھے یاد رہے تو آپ وہ بتائیں، جو ڈاکٹر ہنری کسنجر صاحب منسٹر فار فارن افیئر تشریف لائے تھے لاہور، گورنر ہاؤس میں. آپ لاہور میں؟ میں لاہور میں تھا، کیا کر رہے ایز اے منسٹر تھا. اور میں صرف پروٹوکول میں تھے ان کے؟ نہیں، پروٹوکول سے کہ بھٹو صاحب مجھ پہ ان کی اتنی شفقت تھی نا جی، وہ کوئی بڑے سے بڑا فنکشن، حالانکہ میں بچہ سا تھا، کوئی اتنا لیڈر نہیں تھا. اس وقت ٹیم، آپ منسٹر تھے؟ میں نہیں تھا، لیکن اس میں دیکھیں نا وہ جو اصل کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا، میں عرض کرتا ہوں. یہ بھٹو صاحب کے جو بہت قریب لوگ تھے نا، لائک غلام مصطفیٰ، خارق غلام مصطفیٰ جتوئی، ڈاکٹر مبشر، اپنا بابا شیخ رشید صاحب تھے، اور اس طرح ممتاز بھٹو صاحب تھے، اور مختلف لوگ تھے. لیڈرشپ ایک ٹیم تھی. مجھے پنجاب سے مجھ پہ بھٹو صاحب کی بڑی شفقت تھی. ایک تو ذرا انرجیٹک، میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں مجھے پتہ ہے، میں وٹنس ہوا آپ کا 30-35 سال سے. جی کیا ہوا واقعہ؟ وہ یہ ہوا کہ ایک تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مری کی بات، ایک میں آگے ہوں لاہور میں. آپ کون سی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ پہلے مری والی بتائیں، پھر ہنری کسنجر والی. مری مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ میں کھڑا تھا، آفتاب شرپاف صاحب ٹوپی پہنے ہوئے. اچھا، اس وقت آیات خان صاحب شرپاف صاحب جو نہیں تھے آئے، یہ نئے ان کو میں نے ریسیو کیا، اندر لے کے چلا گیا. بھٹو صاحب سے بیٹھے، بات کی. بھٹو صاحب نے کہا بھائی آپ لوگوں کی آفتاب بڑی قربانی ہے. آیات خان شیرپاؤ صاحب مرحوم شیرپاؤ صاحب، وہ شہادت ہوئی ان کی، بڑی باتیں اس طرح ہی ہوتی رہی. اور بھی بہت سے لوگ ملے، بلکہ ضیاء الحق صاحب ملے، وہ اپنی جگہ، وہ لمبا ایک کہانی ہو جائے گی. اس کی جگہ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں ملتان بعد میں پوچھتا ہوں. ہاں
جی کنٹینیو رکھیں. وہ اپنی جگہ ہے. جی مجھے جو آخری وقت جب گرفتار کیا، لوگ کہتے ہیں نا کہ گرفتار سپریم کورٹ اس ملک کا عظیم ادارہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کا احترام ملوز خط رکھتے ہیں. اور مجھ ناچیز کو جو گرفتار کیا نا وہاں سپریم کورٹ کے اندر سے مجھے گرفتار کیا. اسلام آباد نہیں اسلام آباد نہیں، وہ اس وقت پشاور روڈ میں تھا. اچھا پشاور پنڈی راول پنڈی. ٹھیک ہے. اور گرفتار کیا انہوں نے. یہ اس تقدس کو ایسے پامال کیا پولیس والوں نے کہ آپ حیران ہو جائیں. ایک تو ہوتا ہے نا بھی چلو بھائی باہر آ جائے، باہر آ کر مجھے گرفتار کریں، نہیں اندر سے مجھے گرفتار. یہ ضیاء الحق دور کی سیاست کا آغاز تھا، لوگوں کے حقوق کو ایسے انہیں ایک خدشہ یہ تھا کہ یہ بندہ ایک مقبول ہے، عوام میں مقبول ہے، بڑے بڑے سرداروں، نوابوں، سر خطاب یافتوں کو شکست اس نے دی ہوئی ہے عوام میں. کیونکہ اس وقت راول پنڈی میں جو بھٹو صاحب کا جلسہ ہوتا تھا، آپ آگے ہوتے تھے. میں نے آگے نہیں سر 90% لوگ میں لاتا تھا. مجھے اندازہ ہے، وہ تو آپ کو یاد ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ ذرا بڑی اہم بات ہے کہ جب ہنری کسنجر لاہور گورنر ہاؤس میں ٹھہرے، آپ کو بھٹو صاحب نے بلوایا وہاں پہ اور چند، آپ کی کیا بات ہوئی؟ آپ نے کیا سونا دیکھا؟ سر میں پہلے سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے گرفتار کیا. میں پہلے یہ آنا چاہتا ہوں، گرفتار مجھے کیا، اٹھا کے ٹرکوں میں پھینکا، سیدھا راول پنڈی جیل لے آئے. بھٹو صاحب تھے جو وہاں سے اندر سے تھرو سپرڈینٹ کی اسلام دعا ہوتی ہے وہی تھا، اور بھٹو صاحب کو وہاں ملاقات پر نہیں تھی. آپ آگے ڈاکٹر ہنری کسنجر کی وہاں کیا، وہاں بھٹو صاحب کی جو ملاقات ہوئی وہ 1 to 1 رہی، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اچھا ہنری کسنجر ذوالفقار علی بھٹو شہید اکیلے اپنی جو ملاقات، کوئی ٹیم بھی نہیں تھی؟ نہیں ٹیم بھی، میرا اپنا خیال میں مجھے تو انہوں نے میرے بھی نوٹس میں نہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ایسے وہ جو باہر آئے لان میں آگئے جہاں بگ نہیں تھا، وہ اسی لیے کچھ ہم دوست بیٹھے تھے جن میں ایک رفیع رضا صاحب بھی وہاں تھے، بھٹو صاحب کے ایڈوائزر تھے، باقی جو لیڈرشپ ہے. ہاں تو تاثر بھی یہ تھا کہ رفیع رضا صاحب جو ہیں امریکن لابی کے آدمی، ان کے لنک ہیں، ان کے لنک ہے، سب کچھ ہے. تو انہوں نے بھٹو صاحب نے پوچھا رفیع آپ کے ڈاکٹر صاحب مزید کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے ڈاکٹر صاحب مزید کیا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب نے کہا. تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی آپ کو بہت بڑا پیکیج دینا چاہتے ہیں، مزید آپ کو 5 سال ایک حکومت دینا چاہتے ہیں، اقتدار میں رہنے کے لیے آپ کو بہت سارے ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ دینا چاہتے ہیں. پھر بھٹو صاحب آپ کی جو پروگرام یا سوچ ہے کہ آپ عربوں کے ساتھ جو کوارڈینیشن، اسلامی دنیا کے ساتھ جہاں تیل والے ملک ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے روابط ہیں، آپ تو وہاں ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں ان سے، تاکہ ہمارے یہاں سے لوگ جائیں گے، وہاں روزگار ملے گا، زر مبادلہ کمایا جائے گا، بہت کچھ ہوگا آپ کے لیے. تو وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کس شرط پہ؟ اچھا شرط کیا ہوگی؟ بھٹو صاحب نے پھر سوال کیا. اس وقت مشہور بات یہ تھی، اب تو نیوکلیئر ایکٹ میں وہ جو اپنے جگہ ہے، اس وقت یہ تھا کہ اسلامی بم. تاثر یہ تھا کہ شاید وہ کرنل قذافی کے تعاون سے یہ سسٹم بنانا ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے سے ہاتھ آپ نکالیں. رفیع رضا صاحب نے کہا اس کو چھوڑیں، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس نے کہا رفیع رضا آپ یہ مجھے بتائیں، ہمارا ازلی دشمن، دیکھو اس کی بات ذرا غور سے کرنا، کہ آیا وہ اس وقت ایٹمی قوت بن چکا ہے؟ بھارت 74 میں کر چکا تھا، وہ بن چکا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، وہ ہمیں کب سپیئر کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو میں بیلنس آف پاور کب ہوگا؟ پھر ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی؟ اتنا فری ہینڈ کہاں دے گا؟ میں بڑے مشکل سے پہلے ملک کو محفوظ کیا ہے، تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ رفیع رضا نے اس نے کہا یہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں پرامن لفظ آ رہے ہیں، پرامن پیسفل نیوکلیئر پروگرام، یہ میں ہر جو بھی ہو میری قوم گھاس بھی کھائے گی، کچھ بھی ہوگا، میں اس سے وڈرا نہیں کروں گا. یہ میرا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے. ہنری کسنجر اپنے کمرے میں ہیں اور بھٹو صاحب لان میں بیٹھے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی جو میرا عشق میں اضافہ ہوا نا، میں نے کہا اس جیسی شخصیت صدیوں بعد پیدا ہو. پھر رفیع رضا نے کیا کہا؟ رفیع رضا نے کہا جی پھر وہ تو آپ کو نہ فزیکلی اور نہ پولیٹیکلی، یو آر نو مور. یہ میسج تھا، میسج کلیئر تھا جی، سب دنیا کو پتہ ہے. اس سے یہ بات بڑی واضح طور پہ عیاں ہوئی. لیکن بھٹو صاحب نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہ ہے. اس کے بعد باقی آپ. اچھا ایک واقعہ میرے نوٹس میں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید 74 میں تقریباً ملتان گئے، وہاں جنرل شریف کور کمانڈر تھے. وائٹ ہاؤس جو وزیر اعلیٰ پنجاب صادق حسین قریشی کا گھر تھا، وہاں ذوالفقار علی بھٹو قیام پذیر تھے.
وہاں ضیاء الحق ملنے آئے، آپ تھے وہاں؟ میں وہاں تھا۔ کیا واقعہ ہوا؟ میں ایک نہیں تھا، میرے ساتھ کون کون تھے؟ ایف کے بندیال صاحب تھے، سیکٹری مرحوم، ماشاءاللہ بڑے عظیم اچھے لوگ، اعلیٰ بیوروکریٹ، اعلیٰ، کیا بات ہے جی۔ ہم دونوں، میں انچارج تھا بہاولپور ڈویژن کا، لیکن یہ ریکارڈ کی فلڈ فیکٹری اور ملتان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن کا، اور کور کمانڈنٹ تھے جنرل شریف صاحب تھے، جو میرے گاؤں پنڈی گھیب کے بھی تھے، اپنے ضلع کے بھی تھے، عزیز بھی تھے۔ اچھا وہ تھے، اور میجر جنرل ضیاء الحق صاحب ڈیو کمانڈر تھے۔ ضیاء الحق جو تھا یہ ڈیو کمانڈر تھے۔ تو ہم بیٹھے اپنی بات چیت بھٹو صاحب کو رپورٹ دے رہے ہیں سارا کچھ کر کے۔ آپ بھٹو صاحب کے پاس؟ میں بھٹو صاحب، آپ اور ایف کے بندیال صاحب بس۔ اچھا جب ایک دم جی بریگیڈیئر میں امتیاز اللہ جو بعد میں جنرل بھی بنا، بھٹو صاحب کے ملٹری سیکرٹری تھے، بڑے مشہور، وہ آئے تو انہوں نے کہا سر میجر جنرل ضیاء الحق صاحب ڈیو کمانڈر صاحب تشریف لے ہیں۔ تو ہم نے بھی سوچا ہے کہ یار بات ہماری ہو گئی ہے، تو ہم دونوں، میں بھی اور بندیال صاحب دونوں کھڑے ہو گئے، بھئی اب ہم بھی اجازت لیتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے، جب وہ آ رہے تھے، بھٹو صاحب نے مجھے کہا بی سیٹڈ، آپ بیٹھ جائیں۔ اچھا بیٹھے، آپ کو کہہ دیا؟ مجھے کہہ دیا، بالکل دیا۔ اچھا مجھے کہہ دیا تو بندیال صاحب چل پڑے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اجازت ہے جو سکے، ٹھیک ہے۔ اب میں بیٹھ گیا، بھٹو صاحب اتنا آئے، فتح اپنا میجر جنرل ضیاء الحق صاحب تشریف لائے۔ آتے ہی مہندی صاحب آپ یقین کریں میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے جو کچھ جس محبت، عقیدت اور پیار اور عاجزی کا ہمبل طریقے نہ مظاہرہ کیا۔ بھٹو صاحب ملے، بھٹو صاحب کو کچھ رپورٹیں پہلے ملی تھی ان کی، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اور انہوں نے اس حد تک وہ واقعہ، انہوں نے کہا سر، انہوں نے کہا جنرل صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل خیریت ہے، آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ ضیاء الحق نے؟ ضیاء الحق صاحب نے، میرے آئیڈیل ہیں، میں پانچوں وقت یعنی نماز پانچوں وقت میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کو ہر لمحہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی زندگی دے، کامیابی دے، آپ اس ملک کے لیے ایک عظیم کا شخصیت ہیں، بڑا جی لمبی تمیز، ہماری تو سمجھ نہیں کہ وہ اتنے الفاظ انہوں نے کس طریقے سے کیا۔ بھٹو صاحب انتہائی متاثر ہو رہے ہیں اس بات سے کہ یار یہ بندہ تو کوئی بڑا ہمبل قسم کا ہے۔ پھر جناب اس طرح سے یہاں سے کیا، جو ریکارڈ ہے، اخبارات نے دیکھا، نہیں اس میں آلریڈی اس کو بھی اخبارات کے بالکل ہیڈ لائن اس کے موجود ہیں۔ جیب سے کیا نکالا؟ جیب سے ایسی، یعنی میں تو سپاری سمجھا، جو آئی ڈونٹ نو، انہوں نے کہا یہ گواہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بھٹو صاحب نے بار بار کہا، اس کا جہاز الحق صاحب جو ہے نا، وہ بینک کی نوکری میں نہیں تھے، انہوں نے بیٹا تھا، وہ نوکری کی نہیں تھی کچھ، انہوں نے کہا بھائی کوئی بیٹے کی ملازمت، کوئی پلاٹ، اس وقت پلاٹوں کی بڑی اہمیت ہے، تو میں منسٹر تھا اس وقت، آپ پلاٹوں کے وزیر تھے، مجھے فوری طور پہ میں ان کو، انہوں نے کیا کہا بیٹے کی نوکری چاہیے، رہائش کے لیے مکان چاہیے۔ بھٹو صاحب بہت متاثر ہو گئے تھے ان کی عاجزی سے، جو کیا بات ہے۔ اچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بھٹو صاحب، مجھے کچھ بھی نہیں۔ بھٹو صاحب کو پہلے رپورٹ ایک مل چکی تھی کہ انہوں نے ایک بھٹو صاحب کے استقبال کے لیے ایک پروگرام بنایا اپنے افسران سے، ملتان میں، کہ بھٹو صاحب جب آئیں گے تو ہم بمائے فیملی ان کا استقبال کریں، افسران میں۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ آیا ایک میجر یا کیپٹن تھے، مجھے اتنا نہیں، میجر تھے، آئی ڈونٹ نو، میں کیپٹن صاحب یا جو میجر صاحب جو بھی تھے، انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب ود فیملی آ رہے ہیں، آپ بھی اپنی بیگمات کو لائیں۔ نہیں، اس نے کہا کہ اس نے سوال کیا جنرل ضیاء الحق سے کہ جنرل صاحب وہ بھٹو صاحب ود فیملی آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ود فیملی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو استقبال کر رہے ہیں، اٹس آل رائٹ، لیکن ہماری فیملی کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تو اس میں تھوڑا وہ رپورٹ آئی ہوئی تھی، تو اس سے یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جنرل صاحب پہلے بھی آپ کی پوزیشن آکورڈ ہوئی ہے، آپ تو بہت اچھے ہیں، یہ ہے وہ جس طرح ایک اچھی بات ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق ایک لمبی پلاننگ کر رہا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں، اتنا انہوں نے آواز دی، صادق چیف منسٹر وائٹ ہاؤس میں تھے، نہیں چیف منسٹر پنجاب، مطلب اس وقت وائٹ ہاؤس میں تھے، صادق بولتے تھے، یا مصطفیٰ کو بھی اس طرح ہی صادق، حق مجھے بھی وہ کبھی انہوں نے نہیں کہا حق بھی، بس صرف بڑا سٹیو انداز تھا۔ تو جناب انہوں نے صادق آیا، صادق کتنا جی امتیاز، بریگیڈیئر امتیاز صاحب تشریف لائے، یار جنرل صاحب تو بڑے یہ بڑا متاثر ہوئے، بات چیت ہوئی، اینی ہو چلے گئے، ہم بھی چلے گئے اجازت لے کے۔ تو یہ وہاں میرے سامنے یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ کر دیا سر، وہ اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت بھی دے دی، اور عدلیہ کو، جیسے نسیم حسن شاہ صاحب یہ کنفیشن کر چکے ہیں کہ میرے پہ دباؤ تھا، تو یہ ہی وہ ضیاء الحق ہیں
جو اس طرح خوش آمد کر رہے تھے، یا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے تاریخ کو دیکھا؟ سر میں اتنا ہی ضرور کہوں گا کہ وہ دن میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ اس دن میں بلیک ڈے کہہ رہے دیں یا وہ مطلب کچھ اور چیز، میں تو کہتا ہوں کہ ڈکشنری سے کوئی ایسے الفاظ نکالیں، یہ تو بہت بڑا کرائم تھا۔ 5 جولائی کو یہ تو بہت بڑا کرائم کمٹ کیا گیا۔ یہ تو دہلیز اس خطے کی کو ٹوٹل مطلب ہے اس کی، میں اب کیا بتاؤں، جمہوریت کا قتل تو اپنی جگہ، مزدور کسان کی خوشحالی کا قتل اپنی جگہ، مہنگائی کی ریاست کی چولہے ہلا کے رکھتے ہیں 5 جولائی۔ وہ جی آج سزا جو مل رہی ہے وہ کیا یہ اس کی ہے، یہ ساری فصلیں اس وقت اسی کی ہے۔ اور پھر جو 10 سال اس کو وقفہ درمیان میں ملا، اس نے جس بے رحمی سے، جس میں میں اگر آپ کو کہوں، کیونکہ آپ ایک نظریاتی اور ایک ماشاءاللہ اس دہلیز خطے کے نوجوانوں میں سے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جو مجاہد تھے، جو غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، ان کا بھی رول میں کہتا ہوں کہ کہاں تاریخ میں ملے گا۔ جمہوریت پسند شہید بھی ہیں اور غازی بھی ہیں، آپ ان غازیوں میں سے۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے، آپ ایم آر ڈی کی موومنٹ ایک پاکستان کی بڑی ہسٹوریکل موومنٹ ہے، جو ضیاء عامریت کے خلاف 11 جماعتوں نے ایک لمبا الائنس کیا۔ پنجاب میں ملک قاسم، راؤ رشید اور ملک حاکمین، یہ 3 بڑے نمایاں نام تھے۔ ایک لمبی جدوجہد کی آپ نے ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف۔ اس آمریت کے جدوجہد میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے، آپ نے وہ بھی دیکھی؟ میں نے دیکھا ایک نہتی لڑکی۔ میں کہتا ہوں جی، یہ میں دونوں سائڈ پہ، مجھے خدا تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جہاں مجھ پہ جو شفقت پیار جو تھا بھٹو صاحب کا، اور اسی طرح ان کی بیٹی کی شفقت بھی میرے پہ اتنی ہی تھی۔ اچھا، اور اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہدائی، ان کی حریت پسند، آزادی کے متوالے، جرأت مند، پھر میں کہوں گا شہید، اور اس غازیوں کی تعداد اتنی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس بھٹو کی اس سوچ کو، اس نظریے کو نہیں بھلا سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھیں، خود سوچیں آپ کہ ہم نے کس طریقے سے جنگ کی۔ یہ آپ کا لاہور کے مال روڈ گوا ہے، داتا دربار گوا ہے، مسجد دا گوا ہے۔ ہم نے آپ اتحادوں کی بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے جو اتحاد بنے ہیں، وہ جتنے اتحاد بنے ہیں، مثلا ایم آر ڈی تھی، پی ڈی اے تھا، جی ڈی اے تھے، پاکستان عوامی اتحاد، اے پی سی، اے آر ڈی، اس خادم کو یونانیمس چیف کوارڈینیٹر، یعنی سب تھرو آؤٹ، یہ ریکارڈ ہے، اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں، کوئی تردید کر کے بات یاد دلائی، مجھے بھول گئی اس میں۔ لیکن سر اس میں دیکھنے کی اسٹرگل کیسی ہے، میں دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب کا ہے، میں کسی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں اتنی اس شخصیت سے عقیدت تھی بھٹو صاحب کی سوچ کی، کیونکہ ہمارا درس جو تھا، اچھا سوچ سے، وہ یہ اہم بات، ہمیں جو درس ملا ہے نا اس کی، کیونکہ میری سیاسی پرورش شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گود میں ہوئی، سیاسی طور پہ سیاست میں اس نے درس دیا تھا، وفاداری کا، بہادری کا، آنیسٹی کا، قربانی کا، سٹرگل کا، جد و جہد کا۔ پھر آپ نے یہ ساری جدوجہد محترمہ بے نظیر بھٹو کی جھولی میں ڈال دی۔ بالکل یہ کہنا، اور ان کے کاروان میں تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں۔ آپ گواہ ہے، یہ آپ کا پورا لاہور، کیا پورا پاکستان، کہ ہم نے ان کے ساتھ فائٹ کس طرح کی، اس ضیاء الحق کی جو حکمران، ظالم حکمران، جبکہ لیشز تھے، شاہی قلعے تھے، عجیب قسم کی عزیزیں تھیں، 10 کوڑے تو ایسے ہی پڑ جاتے ہیں، اور یہ ایسے معمولی بات ہے۔ اور پھر کوڑے کیا، ان کا اپنا ایک لیگل فریم ورک آرڈر بنا ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ اتنی عمر کا بچہ اس کو لیشز نہیں رکھ سکے، اتنے بزرگ، اتنی 45 سے یا جو بھی تھا اس سے نہیں، پہلی سزائیں طے کی ہوئی ہوتی۔ سر انہوں نے بہت بڑے کرائم کیے، وہ کمٹ کیے، لیکن ہمیں کتنا جذبہ تھا، آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں، آپ خود آپ ہر طرح سے باخبر ہیں، آپ انوالومنٹ ہے۔ ہم نے اتنا کہ ہم گھر گرفتار نہیں ہوتے تھے، فائٹ کرتے تھے، یہ اچھی بات، اور اس میں گھر میں گرفتاری نہیں، نہ وہ تو سڑک پہ ہوتی، سڑک نہیں، اس لوگوں کے مورال کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے۔ اور ان کے پاس پولیس کے پاس کمانڈو نہیں تھے، انہوں نے میری گرفتاری کے وقت فوج سے کمانڈو منگواتے تھے اور جنگ کی، اور آپ کی تصویریں، یہ سب چیز ریکارڈ میں موجود ہے، آپ کے سامنے ہوگا۔ وہاں کی ہم نے فائٹ کی، جبڑے ٹوٹے، کچھ ہوا، مال گواہ ہے، ہم نے خبردار کیا، للکارا مارشل لا کو، تاکہ لوگوں میں، کارکنوں میں، جو مجاہد لوگ ہیں، انکریج ہوں، حوصلہ ملے۔ یہ زندگی موت کا برحق ہے، خوف توڑا آپ نے، میں نے جی ضیاء الحق کی آمریت کا خوف توڑ دیا، وہ ریکارڈ ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، دنیا اس پہ ہر چیز سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا بندہ مجھ سے میرے ٹاکرے پہ آئے، آپ کے موجودگی میں آئے، جو کہے کہ اس میں ذرا بھر بھی
ہماری بات سے کوئی ادھر ادھر انحراف ہو یا کوئی ادھر ادھر ہو. ہم نے جنگ کی جی, اور ہر میدانوں میں کی, گلیوں میں کی, کوچوں میں کی, سڑکوں میں کی. آپ ضیاء الحق کی آمریت میں مختلف جیلوں اور قلعوں میں گئے؟ ایک جیل ایک قلعہ. سر میری سزائے موت کا فیصلہ ہوا. مجھے سزائے موت کا؟ ہاں مجھے یہ کرنے لگے تھے بھٹو صاحب کے. جب اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے ڈال دیا تھا لیاقت باغ فائرنگ کیس, اظہر مرزا قتل کیس اس میں, اور پھر میں بڑا ملزوم, کیونکہ مصطفیٰ خار صاحب تھے اس میں چلے گئے, غلام حسین وہ بعد میں تھے, بڑا ملزوم مجھے ڈکلیئر کیا. اور پھر میرے پاس یہ ریکارڈ ہے, میں بتانا چاہتا ہوں. پھر میرے پاس آئے ان کی کون کے فوج, اس مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر, ہوم سیکرٹری, اور جناب وہ آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس. آپ سے رابطہ اور آپ میرے سے رابطہ کس لیے؟ میرے سے کیا کہ ہم آپ کو عید کا تحفہ دینے آئے ہیں. سر میں بالکل برملا کہنا چاہتا ہوں, اس کو آپ کبھی اپنے ذہن میں رکھیں. ہم جھوٹی بات نہیں کرتے, اس کو کوئی دنیا کے لال تردید نہیں کر سکتا. یہ ریکارڈ میں باتیں ہیں. عید کا تحفہ کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا, جب انہوں نے کہا آپ کو عید کا تحفہ دینا چاہتے ہیں, میں نے کہا عید کا تحفہ کیا, کس لیے؟ انہوں نے کہا آزادی. وہ ایک بار فلیگ والی گاڑی ہوگی, جھنڈا ہوگا, وہی آپ کو وزارتیں ملیں گی. آپ اتنا کریں کہ یہ جو فلاں وقوع ہوا ہے اس میں بھٹو صاحب کو حکم تھی. اچھا, یہ کنفیشن کر دے, جھوٹا کنفیشن کر دے اس پہ. تو میں نے کہا, کیونکہ اس وقت مسعود محمود وٹنس تھا, ایف ایس ایف کا جو بھٹو صاحب کے خلاف مقدمے میں وعدہ معاف. تو میں نے کہا عید کا تحفہ مجھے یہ دینا چاہتے ہیں, اس شرف دینا چاہتے ہیں. آپ نے ریفیوز کیا مارشل لا کا وہ تحفہ جو وزارت اور اقتدار کی شکل. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا پھر آپ یہ کیا ہے, یہ پھانسی پھندا, لیکن نفسیاتی طور پہ. میں نے کیا, یہ ایک دفعہ مجھے آپ وہاں لے جائیں کہ میں اس میں لٹکائیں, جو میری آخری سانس میں بھی وفا ہوگی عوام کی اور بھٹو کی. میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف گواہی دوں. میں تو کل سے آج مرنا چاہتا ہوں. اچھا واہ. اچھا ملک صاحب, یہ جو جدوجہد کا سفر پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا, 88 میں آپ چیف وہپ بنے پنجاب اسمبلی میں, آپ کی بڑی مشہور تقریر, محترمہ بھی آپ پر بڑا کانفیڈنس. دیکھیں جی, یہ شہید ذوالفقار علی اور مزاح بھی کرتی تھی, میں وہ بتاتا ہوں ساری باتیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو پروگرام سوچ تھی وہ تو اپنی جگہ ہے. اس کا شہادت یا اس کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن اس کے پاس جو علم تھا نا جی, یہ کمٹمنٹ کا جو منشور دستور ہے, اس نے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو دیا کہ بیٹی کنٹینیو, یہ میرا ادھورا پروگرام رہ گیا ہے, مجھے انہوں نے اس بے دردی سے ختم کر رہے ہیں, تو جاؤ گلی کوچے کو جاؤ, اسے منور کرو اور اپنے نظریات سے آگے بڑھو. اچھی ہے. اور اس وقت جناب انہوں نے جب دیا اور محترمہ نے اٹھایا, اور میں کیا بتاؤں کہ محترمہ نے کیا کچھ کرنا چاہتی تھی. وہ تو ایک کندن بن کے آ رہی تھی اس وقت. اور دوبارہ جو تھی, دوبارہ میں وہاں لنڈن میں لمبی داستان ہو جائے گی. نہیں, میں اسی لیے کیونکہ وقت ہمارے پاس ہوتا ہے, کئی چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں چونکہ پھر ہسٹری ڈسٹارٹ ہوتی ہے. آپ تو آئی وٹنس ہیں. محترمہ جب چیف جسٹس ہاؤس اریسٹ تھے تو محترمہ جلوس لے کے گئی تھی ان کی حمایت میں چیف جسٹس افتخار چودھری کی, آپ ساتھ تھے؟ میں ساتھ تھا. کیا ہوا؟ پہلے میں لنڈن میں آتا ہوں, اس سے ذرا ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب صبح میٹنگ ہونی ہے لندن میں رحمان ملک کے گھر. تو ہم کچھ دوست, میں نام ذرا مناسب نہیں ہے, وہ مطلب یہ لیڈرشپ, کیونکہ 10-12 لوگ تھے جو لوگ تھے جن میں بھی تھا. شام جس وقت ہم 5-7 بندے ہم تھے, وہ دوست, انہوں نے کہا یار یہ 4 تو ایشو ہیں. نمبر 1 جوڈیشری کا ایشو ہے, دوسرا ہمارے خلاف بات جا رہی ہے ڈیل کی کہ شاید امریکہ سے ہم ڈیل کر کے وہاں جا رہے ہیں, تیسرا مسئلہ ہے ڈاکٹر قدیر کا, چوتھا مسئلہ ہے اپنا لال مسجد کا. یہ 4 ایشو ہیں. آپ یہ اگر محترمہ وہاں گئی, یہ 4 ایشو کے معاملے میں سوچ بچار کرنی چاہیے, ورنہ یہ ہمیں نقصان دیں گے. مخالفوں کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ پروپیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے خلاف جائیں گی, تو لہٰذا اس کے مطلب کون بات کرے گا. جو 4 ہم لوگ تھے نا, وہ چاروں نے انکار کر دیا. مجھے ورغلایا کہ آپ بی بی سے بات کریں. بھائی بی بی سے کون بات, ڈرتے تھے مجھے. بھائی ملک مجھے ایسی بنایا نا, ملک آدمی بہادر آدمی ہے, بھٹو صاحب کا یہ چاہتا ہے, محترمہ کا بھائی ہے, بڑا یہ آپ کو آگے لگا. مجھے ایسا لگا ہے. صبح جب میٹنگ ہونے لگی اس وقت تو مجھے جی کوئی اشارہ ادھر سے ہو رہا ہے, کوئی ادھر سے ہو رہا ہے, کوئی ادھر سے ہو رہا ہے.
میں کیا یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ڈر تھا نا کہ کہیں شٹ اپ کی کال نہ دے دیں, کیا اسٹینڈ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ. بھئی آپ کون ہیں بیچ میں ایسے اتنے اہم مسائل کر رہے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے پھر کرتے کراتے جب معاملہ ادھر ادھر کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر اپنے, میں نے موقع کی تلاش میں تھا. میں نے کہا محترمہ اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کرو. محترمہ کو کہا. اچھا. میں نے مسکرائی, کہتی کہ آپ بھٹوس کی نیچر جانتے ہیں. وہ جانتے تھا. میں نے کہا محترمہ صاحبہ اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں. تو مجھے کہنے لگی کہیں لاسٹ آپ کی کچہری فلاں فلاں کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. اچھا. یار اب اس کا وین دیکھو ہے, اس کو خبر ہو چکی تھی, اندازہ جی, خبر شبر نہیں, اسے پتہ ہے یہ بات کیا کرتا ہے کیسی کرتا ہے. اچھا. اس نے کہا حاکمین صاحب آپ تشریف رکھیں. کھڑی ہو گئی, کہنے لگی میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں سب سے پہلے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہوں, اس کے بعد میں پاکستان پیپل پارٹی کی کو چیئر پرسن ہوں. حاکمین صاحب, وہ ملک حاکمین کہتی نا تو میں سمجھتا تکلف سے نہیں جس طرح حاکمین صاحب, بھٹو صاحب حاکمین صرف کہتے تھے, وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ بی بی میرے سے خفا نہیں ہے, میری بات اسے پسند آئی ہے. یہ پسند کیا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. انہوں نے کہا بات سنیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اگر قوم اور عوام اور پارٹی کے لوگوں کے اعتماد کو بیٹھے نہیں کیا تو آپ یقین کر لیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اچھا. جو بہت بالکل واضح آنے سے پہلے اس میں کوئی تھے کوئی نہیں تھے, بس ادھر سسٹم اپنا موقع کی طرح. انہوں نے کہا ایک بات سنیں, ڈیل نہیں, ڈیل میری 17 کروڑ عوام سے ڈیل ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اچھا. سوچے بھی نہیں. اچھا. ڈاکٹر قدیر وہ تو میرے باپ کی نشانی ہے. اچھا. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا اس کے ساتھ, کیوں ہوا. اور کیا کہا. اور اس نے کہا کہ بات کر رہے ہیں آپ لال مسجد کی, یہ جو میں ابھی نہیں کہنا چاہتا ہوں, میں کچھ اور کہتا, اعجاز الحق ضیاء الحق کی باقیات اور چودھری شجاعت صاحب کہ جو 6 مہینے ٹاکرے ہو رہے ہیں, ان کی بات چیت ہو رہی ہے, تو یہ بہتر کچھ حل کرتے. اگر ان کے پاس کوئی توپ تھی, بندوق تھی, کوئی اسلحہ تھا, کوئی تخریب کاری تھی, تو ٹیئر گیس ٹائپ چیز پھینک کے ان سے لے لیتے. جوڈیشری کی بات, حاکمین صاحب آپ میرے ساتھ ہوں گے, اور میں جا کے چیف جسٹس پاکستان کے گھر خود اپنے ہاتھوں چنڈا لہراؤں گا, پرچم پاکستان کا لگاؤں گا. اچھا. وہی ہوا جی, جب نومبر 2007 وہ بتانا چاہتا ہوں, کراچی پہنچی, جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے, میں کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. اس کے بعد وہ جب ادھر آئی تو مجھے فوراً رابطہ کیا میرا کہ حاکمین صاحب اسلام آباد آپ آئیں. سیکریٹریٹ میں گئے, انہوں نے سب ہر چیز جو ہے یہ جو میرے پہلے کی تھی انہوں نے اس سے پبلک. یہ 16 نومبر 2007 تھا شاید. اچھا. اس کے بعد کیا, چلو حاکمین صاحب, یعنی اور بھی ہمارے لیڈرشپ تھی. آگے آگے میں جناب اس کو پہلے ہم آئے تھے اس کے آج ٹی وی وہ کی سٹرائک تھی ان کی. اچھا. ہاں پہلے ہم وہ تھی. آگے آگے میں پیچھے گاڑی دوسری. اچھا. ادھر سے ہم سندھ ہاؤس کی طرف آئے, ادھر سے ہو کے آگے جناب میں تو للکار دے رہا ہوں, آگے پولیس ہے, پیرے لگے ہوں, لیکن آپ یقین کریں یہ اللہ کی اپنی دین ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. میں لڑ رہا ہوں جی, کسی کو ادھر پکڑ رہا ہوں, کوئی ادھر, میں تو بالکل گاڑی ادھر کھڑی کر دی. بی بی دیکھ رہی ہے, مت مارو حاکمین صاحب کو, مت مارو, شور ڈال رہے ہیں, ہر چیز ریکارڈ میں ہے, اس کا ثبوت موجود ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہے کہ انہوں نے اٹیمپٹ کی, انہوں نے آگے پتھر ڈال دیے, ٹرک کھڑے کر دیے. وہاں تو نہیں جانے دیا, لیکن انہوں نے تو اپنے جو کمٹمنٹ تھی قوم سے, عوام سے, انہوں نے کی. اور آپ نیوز میکر بن گئے, آپ نے وہاں فائٹ کی پولیس. نہیں, میں تو ہمیشہ فائٹ کرتا ہوں جی, لیکن میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست ہمارے ٹی ویز پہ, ہمارے میڈیا پہ آج کل ڈسکس نہیں ہوتی, سٹرگل کی, اس لیے آج یہ میرا موضوع تھا. تو آپ اور محترمہ کی قیادت میں وہاں گئے, یعنی کہ سالیڈیرٹی کی چیف جسٹس افتخار چودھری, بالکل 100% گرفتار نظر بند چیف جسٹس کے گھر. بالکل. اور پھر 27 دسمبر ہوا, اسی طرف سے پشاور سے آ رہی تھی آپ کے علاقے سے. نہیں, میں اس کا تو اس پہ یہ ہوا کہ مجھے میسیج ملا, انہوں نے جانا تھا پشاور. اس وقوع جو اس سے ایک دن پہلے کی بات, 26 دسمبر, انہوں نے مجھے میسیج کرنے کیا بھی آپ بجائے میں, کیونکہ میں نے استقبال کرنا تھا اپنے ضلع میں, حسن ابدال, گوندول, یہ ایریا کرنا تھا. تو وہاں مجھے انہوں نے ایک ہمارے پارٹی کے شعیب خان نام ان کا, وہ ان کی والدہ کی وفات تھی, وہاں میں تعزیت کرنی تھی. اتنا جناب مجھے انہوں نے کہا آپ ادھر آئے, میں وہاں پہنچا,
مجھے وہ بات ابھی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے جو 2 باتیں کرنی تھی وہ کی انہوں نے. کرنے کے بعد میں کہا محترمہ میں آپ کے ساتھ میں آگے آپ کا احترام دار استقبال کروں گا. وہاں گئے. یہ ایک بات یہ آگے جو میں کر رہا ہوں یہ آپ بات کو ذرا غور طلب بات ہے. جی فرمائیں. وہاں انہوں نے ایک طرف کہہ رہا توقیر کہہ رہا تھا, ادھر میں کھڑا ہوں, محترمہ گاڑی سے نکل کے باہر ان لوگوں سے اسلم دال والے لوگوں سے مخاطب ہو رہی ہیں. وہ بڑے جو ان کا اپنا انداز تھا. اس کے بعد میں نے ان کے چہرے پہ جو نور دیکھا نا جی, میں نے 2 شخصیات پہ چہرے پہ نور دیکھا جو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی نور تھا. ایک شاہ فیصل مرحوم جب اسلامی سمٹ کانفرنس تھی تو میں ان کے ساتھ تھا نا, اپنی ڈپٹیاں تھیں, میں نے اس کے بعد اوقاف بھی تھا. چلو بھائی دوسری محترمہ اسلم دال آئیں. میں آئی, وہ جب بیٹھنے لگی تو میرے سے ایک دم میں ایسے رکا نہیں گیا. میں نے کہا محترمہ, جب نور دیکھے میں نے کہا محترمہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت بڑی زندگی کرے. تو وہ بیٹھنے کی بجائے کھڑی ہوگی تو کہتی ہیں حاکمین صاحب میری زندگی کے لیے دعا کر رہے ہیں, نہ کریں ان پسے خلق خدا کے لیے دعا کریں. 26 یہ مظلوموں کے لیے دعا ریکارڈ میں ہے. میں اس لیے کرتا ہوں یہ دنیا میں ریکارڈ ٹیپ ہیں کیسٹ ہیں سب کچھ موجود ہیں. ان پسے خلق خدا کے لیے کریں, ان مزدوروں کے لیے کریں, کسانوں کی کمٹمنٹ ہو چکی تھی. میں کہتا ہوں خدا جانتا ہے کیا بتاؤں. اچھا حاکمین صاحب, ہمارا آخری لمحے ہیں اس پروگرام کے. آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جس کاز کے لیے آپ نے پیپلز پارٹی میں تمنداروں اور جاگیرداروں کو شکست تھی, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے, مرتضیٰ بھٹو شہید ہوئے, شاہ نواز بھٹو شہید ہوئے, محترمہ اور ہزاروں لوگ شہید ہوئے, آج آپ کی پارٹی اس مشن پر قائم ہے؟ یہ کنکلیون ہے ہمارے پروگرام کا. نہیں اس میں بڑی آپ دیکھیں میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاس علم تھا, ادھورا رہا پروگرام منشور, اس نے اپنی بیٹی کو دیا. بیٹی نے جو آپ وصیت کے مطابق بیٹی نے اپنے بیٹے کو دیا, ابھی وہ اسٹڈی کر رہا ہے, بلاول بھٹو کو دیا, اس نے دیا. اب دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں سیلف کریٹزم مسٹ ہے, سیلف انالیسس کے ساتھ ساتھ سیلف کریٹزم بڑی اچھی بات کیا. تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں تو کہوں گا کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ ایک مطلب آج جو پرابلم مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اب میں امید کرتا ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی چاروں صوبوں میں موجود واحد جماعت ہے, چاروں صوبوں میں وفاق کے اتحاد کی علامت واحد جماعت ہے. صرف 4 صوبے نہیں, کشمیر میں چلے جائیں, آزاد کشمیر چلے جائیں, گلگت میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, جہاں بھی جائیں گے اس پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے جو چاروں صوبوں وفاق میں ہو. وفاق کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہی پارٹی ہے جس ملک کو اس نے بنانا ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور اور پروگرام سے اگر ہم ہٹ گئے تو پھر میں اللہ یافس ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی میں پورا امید ہوں. اچھا میں پورا امید ہوں. میں نے ہمیشہ دیکھنا میری سینٹر ایگزیکٹو میں باہر کوئی ایسی بات نہیں کرتا. آپ پر امید ہیں آج کی پارٹی کی قیادت سے پرفارمنس؟ نہیں میں کہتا ہوں اس کی جد و جہد کرنی چاہیے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے, یگانگت کرنی چاہیے. آپس میں جو تلخیاں ہیں دوسرے جماعتوں سے ان کو بھی دور کرنا چاہیے. تو اس سے لیے کہ اس کو آگے بڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنے کیونکہ آج بہت پرابلم ہے, لوگ پریشان ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اس کو ریزالو کرنے کی اہل ہے, اس کا پوٹینشل ہے؟ میں کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو سوچ ہے, نظریہ ہے, اس کا اورینٹیشن ہے, اس کی آئیڈیالوجی ہے, اس کی جو کمٹمنٹ ہے قوم اور ملک سے, اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں, اتنا وقت ملتا ہے, اتنی سوچ کو آگے اجاگر کر سکتے ہیں, اتنی صلاحیتوں اپنی آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اور کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس دنیا میں ہمیں پاکستان ایک خوشحال ملک ہے. اس میں دنیا کی ہر نعمتیں موجود ہیں, ٹورزم ہے ان کے پاس, اللہ کا فضل ہے, جفاکش مین پاور ہے, تیل ہے, گیس ہے, ایگریکلچر ہے. اس میں تو کہتا ہوں یہاں 4 تو موسم بھی موجود ہیں جو آپ چاہتے ہیں. ناظرین آپ نے سنا کہ پاکستان میں غریبوں, کسانوں, محنت کشوں, درمیانے طبقے کی سیاست نے کیسے اوپری طبقے کی سیاست کے مقابلے میں اپنی جگہ بنائی. 1970 کے انتخابات, پاکستان میں عوامی سیاست کی بنیادیں اور پاکستان کا مستقبل کیسے پاکستان کی ایک وفاقی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے مربوط ہے. ہمارے مہمان تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھی ملک حاکمین خان. شکریہ اور خدا حافظ.